بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایۃ الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی ہیں، اور یہ فلسفے کی ابتدائی کتاب ہے، اور اس کے چھٹے مرحلے کی آج ہم 7ویں فصل جس پر بحث جاری ہے اور تھوڑی سی مزید وضاحت ہوگی۔ تو یہ فصل ہے 7 مادہ اور صورت میں جو احتیاج ہے اسی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ جسم جو ہے یہ مادہ اور صورت سے مل کر بنتا ہے۔ تو جہاں تک ہم پہنچے تھے کہ یہ جو صورت ہوتی ہے اس مادہ کے لیے علت کے مرتبے پر ہے، تو پھر اعتراض کیا تھا، بلکہ اعتراض سے پہلے یہ بتا دیا تھا ہم نے کہ یہ جو علت ہے علت تامہ بھی نہیں ہے اور علت فاعلی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ایک جزء العلہ اسے کہتے ہیں، جزء العلہ کہتے ہیں یا شریک العلہ۔ تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ تام علت نہیں ہے بلکہ اس کو شرط العلہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں کہ جزء العلہ، شریک العلہ اور شرط العلہ؟ یہ اس طرح ہے جیسا کہ یہ ایک بیج ہے اور یہ بیج بالقوہ ہے۔ جب ہم بیج کہیں گے تو یہ بالفعل ہے، اس وقت بالقوہ بات نہیں ہوگی، لیکن بالقوہ کس جہت سے کہ اس سے درخت بننا ہے، تو درخت بننے کی اس میں استعداد اور قوت اور صلاحیت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو درخت کی جہت سے اس کو بالقوہ کہتے ہیں۔ اور یہ درخت کی جب ہم کہتے ہیں کہ علت کیا ہے، تو یہ ٹھیک ہے ایک بیج ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو اور کیا چاہیے؟ زرخیز زمین چاہیے، اس کے علاوہ پانی چاہیے، اس کے علاوہ اس کو سورج کی روشنی چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس علت کے ساتھ شریک ہیں، یہ بھی پائی جائیں گی تو پھر یہ جو بیج ہے یہ پودا یا درخت بنے گا۔ اس کو کہتے ہیں شریک العلہ، علت میں شریک ہے، یا اس کو شرط کہتے ہیں، علت کے لیے بھی شرط، جبکہ علت تام بھی نہیں ہے اور علت فاعلی بھی نہیں ہے۔ وہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ علت تام کیوں نہیں ہے اور علت فاعلی کیوں نہیں ہے، کیونکہ علت فاعلی جو ہوتا ہے وہ فاعل بالفعل ہوتا ہے، پہلے ہی موجود ہوتا ہے، جبکہ ہم نے عرض کیا تھا اور یہ جو فاعل ہوتا ہے یہ اس کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی یہ جو صورت ہے اگر یہ علت فاعلی ہو، علت فاعلی اگر ہوگی تو یہ اس کی محتاج نہیں ہوگی، جبکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ مادہ اور صورت دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ صورت مادے کے بغیر اپنی فعلیت ظاہر نہیں کر سکتی، تو یہ تو صورت اس کی محتاج ہوئی، اس لیے یہ علت فاعلی نہیں ہے، بلکہ اس کو پہلے موجود ہونا چاہیے اگر علت فاعلی ہے۔ علت فاعلی ہمیشہ پہلے موجود ہوتی ہے، پھر وہ اپنے معلول کو وجود دیتی ہے۔ تو یہ باتیں یہاں تک ہوگی کہ یہ شریک اللہ ہے، جزء اللہ ہے، اور کس جہت سے ہے یہ بھی ہم نے عرض کر دیا۔ اب یہاں پر مصنف نے 2 اعتراض جو ہیں وہ وارد کیے ہیں، ڈسٹر سے اس کو صاف کر لیں۔ دو اعتراض وارد کیے ہیں، یعنی فلاسفہ میں سے مختلف ایسے ہیں یا متکلمین اس پر 2 اعتراض وارد کیے ہیں۔ پہلا اعتراض وارد کیا ہے کہ یہ جو مادہ ہے یہ واحد بالخصوص ہے، اور یہ صورت جو ہے یہ واحد بالعموم ہے، اور یہ جو واحد بالعموم ہوتا ہے واحد بالخصوص کی علت نہیں بن سکتا، نہ شریک العلہ بن سکتا ہے، نہ علت تامہ، نہ علت فاعلی بن سکتا ہے۔ تو یہ جو واحد بالخصوص کیا ہے اور واحد بالعموم کیا ہے؟ تو یہ توحید میں احادیث بھی ہیں، جیسا کہ مولا علی سے پوچھا ایک شخص نے، جنگ پر جا رہے تھے کہ آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ کی توحید کے بارے میں پوچھا، تو وہاں پر حضرت علی نے فرمایا واحد کی 4 اقسام ہیں، 2 جائز ہیں، 2 جائز نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی دوسری حدیث میں بھی وارد ہے، یہ جو واحد ہے اس کی ایک قسم ہوتی ہے واحد عددی، یا اسے کہتے ہیں شخصی۔ عددی آپ جیسے کہ جان رہے ہیں کہ عدد، یہ عددی جو ہم گنتی کرتے ہیں، ایک کے ساتھ اور ایک ملائیں تو 2، پھر اس 2 کے ساتھ ایک اور ملائیں تو 3،
اس کو عددی بھی کہتے ہیں اور شخصی بھی کہتے ہیں یا فردی بھی، یہ خارج میں پایا جاتا ہے، تو یہ بالخصوص اس کو کہتے ہیں، واحد بالخصوص یعنی خاص۔ اس کے مقابلے میں جو واحد ہے وہ ہے واحد عمومی۔ اس کی بھی آگے دو قسمیں مصنف نے نہیں لکھی، ایک ہوتی ہے مفہومی اور دوسری ہوتی ہے مفہومی اور وجودی یعنی خارجی۔ اب یہ جو عموم ہوتا ہے یہ اس عام ہوتا ہے، سب کو پائے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے یہ اس کے ساتھ دوسرا عدد ہے وہ نہیں مل سکتا، یا دو ہے تو دوسرے کے ساتھ تیسرا عدد نہیں مل سکتا، وہ صرف واحد عددی میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ واحد بالعموم ہے تو یہ اس کے ساتھ خصوص کے ساتھ نہیں مل سکتا، یہ تو واحد عددی ہے، عددی کے ساتھ دوسرا عدد ملے گا تو وہ دوسرا دو بنے گا، یا پھر دو کے ساتھ ایک ملے گا تو تین بنے گا، یہ عام ہے۔ بہرحال ویسے بھی کلی قانون ہے کہ جو بالعموم ہوتا ہے وہ بالخصوص کے لیے علت نہیں بن سکتا۔ اس پہ دوسری مثال کیا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انسان کی تعریف کیا ہے، وہ حیوان اور ناطق ہے، اور جو یہ ناطق ہے یہ خاص ہم نے عرض کیا تھا، اور حیوان عام ہوتا ہے، مبہم ہوتا ہے اور عام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو عام ہوتا ہے نا، اس کے لیے علت نہیں بن سکتا، یہ پھر بھی علت بن سکتا ہے، لیکن جو عام ہوتا ہے وہ خاص کے لیے علت نہیں بن سکتا۔ یہ ایک پہلا اعتراض انہوں نے وارد کیا، اور اعتراض یہ درست ہے۔ اس کا جو دوسرا اعتراض ہے اس میں اس کی تفصیل آ جائے گی۔ یہ ہو گیا پہلا اعتراض۔ اب وہ دوسرا اعتراض کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا اعتراض یہ کیا ہے جی کہ یہ جو صورتیں آتی ہیں، ہم نے عرض کیا تھا پہلے بھی بار بار کہ یہ جو مادہ اور صورت کے ملنے سے جسم بنا، جسم پہ پہلی جو صورت نوعیہ آتی ہیں، یہاں پر صورت نوعیہ آ رہی ہیں، نوعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک نوع دیتی ہیں۔ پہلی صورت آئے گی صورت عنصریہ، اس پر جو دوسری صورت آتی ہے وہ معدنیہ آتی ہے، پھر اس پر تیسری صورت نباتیہ آتی ہے، پھر حیوانیہ، اور پھر اسی طرح آخر میں انسانیہ آتی ہے۔ دیکھیں گے کہ یہ ہر کسی کے اندر بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، وہ ہم دیکھیں گے، جیسے کہ قرآن کی آیات ہیں کہ اگر نبات سے حیوان بنے گا تو پہلے علقہ، مضغہ، پھر اس کے بعد لحم، پھر اس کے بعد حیوانی بدن، جسم بنے گا، وہ الگ بات ہے، وہ بھی صورتیں ہی ہیں۔ تو اصل یہ کہنا چاہ رہا ہے مصنف کے جو اعتراض وارد ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک یہ مادہ، اس مادہ پر پہلی صورت آئی صورت نوعیہ تو ہمارے پاس بن گیا، صورت نوعی تو عناصر بنے، پھر عناصر پر جو صورت آئی اس سے معادن بنے، یہ پہلی صورت، پھر دوسری صورت، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح یہ کئی صورتیں آ رہی ہیں۔ اور مادہ پر یہ جو مختلف صورتیں آتی ہیں، اگر یہ صورت علت ہے، بالکل بڑی واضح بات ہے، اگر یہ صورت اس مادے کی علت ہے تو جو پہلی صورت آئے گی یہ والی صورت عنصر جو ہے عنصری آئے گی، تو یہ جب زائل ہوگی تو پھر ہی دوسری صورت آئے گی، پھر جو دوسری صورت زائل ہوگی تو پھر ہی تیسری صورت آئے گی۔ تو مصنف کہہ رہا ہے جب پہلی صورت زائل ہوتی ہے تو یہ جب علت زائل ہو گئی تو معلول جو مادہ ہے وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ بالکل عقلی بات ہے کہ صورت جو ہے یہ اگر اس کی علت ہے تو پہلی صورت گئی تو مادہ بھی گیا، اب دوسری صورت کس پر آئے گی؟ اس کو تو الگ مادہ چاہیے۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ اشکال کیا ہے کہ اگر یہ علت ہو، شریک اللہ ہو یا علت تامہ ہو، جب یہ پہلی صورت زائل ہو کے دوسری صورت آئے گی تو پہلی صورت زائل ہونے کی وجہ سے جو مادہ ہے وہ بھی زائل ہونا چاہیے۔ یہ دو اعتراض ہیں، تو ان دو اعتراضات کے جو جواب دیے گئے ہیں وہ اصل جواب ایک ہی ہیں۔ ہم دوسرے جو اشکال ہے اس کا جواب دیں گے تو وہ پہلا اشکال کا جواب بھی رد ہو جائے گا، وہ جو واحد بالعموم اور واحد بالخصوص ہے۔ تو یہ جو مادہ پر یہ جو صورت آ رہی ہے، پہلے ایک صورت آئی پھر دوسری صورت آئی، تو اشکال یہ تھا کہ پہلی صورت جب زائل ہوگی دوسری صورت آنے سے پہلے، مثلا عناصر تھے، عناصر سے وہ معادن بنے تو پہلی صورت زائل ہوگی، اب تو معادن والی آ گئی، تو یہ جو مادہ ہے اس کو بھی زائل ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں مادہ زائل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو صورتیں، یہ تمام کی تمام صورت، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں،
یہ جو تمام صورتیں ہیں یہ صورت واحدہ ہیں. صورت واحدہ کیسے ہیں بھائی؟ واضح ہے کہ ایک صورت سے دوسری صورت آ رہی ہے. انہوں نے جواب میں یہ ہے کہ اس کی مثال بالکل حرکت کی طرح ہے. جیسا کہ زمان حرکت، افلاک کی حرکت کو زمانہ کہتا ہے. یہ افلاک کی حرکت سے زمانہ بنا. اب یہ جو زمانہ ہے اس کا یہ جو وقت ہوتا ہے، ہم یہ عرض کرتے ہیں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ، یہ ہم نے ذہن میں اس کا ایک نکال لیا ہے، ایک یعنی اس کی قطع، یعنی اس کا ایک حصے کو ہم لے لیا، اس کو 1 سیکنڈ کہہ دیا، پھر 1 منٹ کہہ دیا یا 1 گھنٹہ کہہ دیا. جبکہ خارج میں یہ سیال ہے، اس کو کہتے ہیں سیال، یعنی متصل ہے اور مسلسل ہے. اس میں خارج میں کوئی وقفہ نہیں ہے. اگر ہم وقفہ فرض کرتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں ہے. ذہن میں ہم کئی گھنٹے کہہ لیتے ہیں، کئی دن بھی بن رہے ہیں، وہ خارج میں نہیں، وہ ذہن میں ہے. جبکہ اگر اس زمان کو دیکھیں گے کہ اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورتیں آ رہی ہیں یہ صورت کی مثال بالکل کس طرح ہے؟ جیسے حرکت اور زمان کی مثال ہے، کہ ان کے درمیان بھی بالکل وقفہ نہیں ہے. ہم جو فرض کرتے ہیں کہ ایک صورت سے دوسری صورت آ رہی ہے وہ ہم ذہن میں فرض کرتے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات یہ جو مثلا پہلی صورت آئی انسریہ سے پھر معدنیہ سے پھر نباتیہ، تو یہ جو صورتیں آ رہی ہیں اس میں کون و فساد نہیں ہے. اس کو سمجھیں ذرا. کون و فساد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوئی پھر فاسد ہو گئی، پھر دوسری صورت آئی پھر وہ فاسد ہو گئی، پھر تیسری. تو انہوں نے کہا یہ کون و فساد نہیں ہے کہ جو پہلی صورت ہے وہ مطلقاً زائل ہو جائے اور نئی صورت آئے، ایسے نہیں ہے. بلکہ اس میں وقفہ نہیں ہے. اس صورت سے جب یہ صورت بنتی ہے تو ان کے درمیان خارج میں فاصلہ نہیں ہے، یہ تبدیلی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ مووی بناتے ہیں تو یہ مووی والوں نے کیسے پتہ چلا کہ ایک حرکت کرتی ہوئی تصویر اگر 1 سیکنڈ میں 10 تصویریں اکٹھی آپ کھینچیں یا اس کو آگے پیچھے کریں تو وہ حرکت کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح یہ ہے. اس میں ایسے نہیں ہے کہ ایک تصویر گئی تو دوسری، وہ ایک صورت کے ساتھ ہی دوسری صورت، دوسری کے ساتھ تیسری، تیسری کے ساتھ چوتھی، اس طرح. تو بالکل اس میں بھی اسی طرح ہے کہ ان کے درمیان وقفہ نہیں ہے. تو جب ایک بات ثابت ہوگی، کیا بات ثابت ہوئی؟ کہ یہ جو تمام صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں صورت واحدہ. ذہن میں ہم تقل کرتے ہیں ایک صورت، دوسری صورت، تیسری، چوتھی اور پانچویں. یہ جو صورت واحدہ ہے، پس جب یہ صورت واحدہ ہو گئی تو پھر یہ عموم نہ رہی، بلکہ یہ تو خود بخود ایک خاص مرتبے میں آ گئی. جب یہ عموم ختم ہو گیا تو پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو عموم ہوتا ہے وہ خاص کی علت نہیں ہوتا. تو یہ دونوں جو اشکال ہیں وہ بڑے واضح اسی جواب سے دونوں مسئلے اور دونوں اشکال کا جواب آ گیا کہ جو صورتیں ہیں یہ صورتیں واحدہ ہیں، بالکل اسی طرح جیسے حرکت اور زمان ہے. ان کے درمیان بھی فاصلہ نہیں ہے، ان کے درمیان بھی فاصلہ نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک صورت عنصریہ ختم ہوئی تو پھر دوسری صورت آئی. اس میں اتصال ہے، پہلے دوسری صورت آتی ہے تو وہ بالکل اسی کے ساتھ، اس میں وقفہ نہیں ہے. وہ جو صورتیں ہیں ہم نے عرض کیا تھا، یہ جو نبات سے حیوان آتا ہے تو پہلے اس میں اتصال ہے. آپ دیکھیں نا، انسان کا جب بدن بنتا ہے، قرآن نے بھی کہا کہ وہ مضغہ، علقہ اور اسی طرح ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہے ایک صورت سے دوسری دنوں میں. بالکل بالفعل آپ مشاہدہ اس کا کر سکتے ہیں. ہم نیٹ پہ اس کے ویڈیو بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، کیسے بچے جو بنتا ہے اس میں کسی قسم کا فاصلہ اور وقفہ نہیں ہے. خون کا اتصال ہے، ان کے وقفہ نہیں. ایک ٹائم رک گیا، صورت ختم ہوئی، تب دوبارہ ایک نیا اتصال، بلڈ آنا شروع ہوگا تو نئی گوشت بنے گی، پھر اسے ہڈی بنے گی، پھر اس سے جسم بنے گی. ایسے نہیں، اس میں فاصلہ نہیں ہے. اس طرح یہ اس کا جواب حل ہو گیا. تو پس یہ ثابت ہوا کہ جسم جو ہے مادہ اور صورت سے بن کر بنتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. صورت فعلیت میں اس کی محتاج ہے، مادہ اپنے جو قوت ہے اس میں بالقوہ ہے اور محتاج ہے کہ کوئی فعل صورت آئے تو یہ اس پر ظاہر ہو. تو یہ صورت جو ہے یہ علت تامہ نہیں بلکہ شرط اللہ ہے، شریک اللہ ہے. اس کی علت میں شرط کے طور پر ہے، یہ ہوگی تو پھر مادہ کا وجود ملے گا. الحمدللہ رب العالمین.